السلام علیکم دوستوں، کیسے ہیں آپ سب؟ دوستوں آج ہم آپ کو لے کر چلیں گے افریقہ کے خوبصورت روایتی اور روحانیت سے بھرپور ملک مراکش کے گاؤں کی سیر پر۔ دوستوں موروکو کا نام سنتے ہی آنکھوں کے سامنے صحرا، پرانے قلعے، ٹوپی پہنے عرب، خوبصورت لباس میں لپٹی ہوئی خواتین اور گلیوں میں بھٹکتے اونٹ آ جاتے ہیں۔ لیکن آج ہم جس مراکش کی بات کریں گے وہ شہروں سے دور، فطرت کے قریب، سادگی سے لبریز گاؤں کی دنیا ہے۔ یہ ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیے گا کیونکہ یہ ویڈیو صرف معلوماتی نہیں بلکہ دل کو چھونے والی ایک مکمل روحانی اور ثقافتی کہانی ہے۔ تو دوستوں چلے شروع کرتے ہیں اپنی آج کی دلچسپ ویڈیو۔ مراکش، جسے المغرب بھی کہا جاتا ہے، افریقہ کے شمال مغرب میں واقع ایک قدیم اسلامی ملک ہے۔ یہاں کے گاؤں پوری دنیا سے مختلف ہیں۔ یہاں کی زندگی اتنی سادہ اور قدرت سے جڑی ہوئی ہے کہ دیکھ کر لگتا ہے جیسے وقت تھم گیا ہو۔ مراکش میں ہزاروں کی تعداد میں چھوٹے چھوٹے گاؤں اور دیہات موجود ہیں جو پہاڑوں، ریگستانوں اور ہرے بھرے میدانوں میں بسے ہوئے ہیں۔ ان گاؤں کو عام طور پر دوار کہا جاتا ہے اور ہر دوار کی اپنی خاص بات، زبان، ثقافت اور طرز زندگی ہوتی ہے۔ مراکش کے گاؤں میں زیادہ تر لوگ اب بھی مٹی، پتھر اور کھجور کی لکڑیوں سے بنے ہوئے گھروں میں رہتے ہیں۔ یہ گھر نہ صرف موسم کی شدت سے بچاتے ہیں بلکہ فطرت سے ہم آہنگ بھی ہوتے ہیں۔ گھروں کے باہر گائے، بکریاں اور مرغیاں نظر آتی ہیں جو ان کے روزمرہ زندگی کا حصہ ہیں۔ یہاں کے لوگ سادہ، محنتی اور مہمان نواز ہوتے ہیں۔ ہر آنے والے کو سلام، کھجور اور چائے سے خوش آمدید کہا جاتا ہے۔ مراکش کے دیہاتی علاقوں میں زیادہ تر لوگ کھیتی باڑی اور مال مویشی پالنے سے وابستہ ہیں۔ یہاں کی زمین زرخیز ہے اور لوگ گندم، زیتون، جو، ٹماٹر اور آلو جیسی فصلوں کی کاشت کرتے ہیں۔ خاص طور پر زیتون کا تیل مراکش کی ایک بڑی پیداوار ہے جو دنیا بھر میں برآمد کیا جاتا ہے۔ بعض گاؤں میں کھجور، انگور اور نارنجی کے باغات دیکھنے کو ملتے ہیں جو نہایت دلکش منظر پیش کرتے ہیں۔ کھیتی باڑی کے ساتھ ساتھ لوگ گدھوں، گھوڑوں اور اونٹوں کا بھی استعمال کرتے ہیں۔ مراکش کے دیہاتی علاقوں میں خواتین کا کردار نہایت اہم اور فعال ہوتا ہے۔ صبح سویرے اٹھ کر وہ جانوروں کو چارہ دیتی ہیں، پانی بھرتی ہیں، چولہا جلاتی ہیں اور دوپہر تک کھیتوں میں مردوں کا ساتھ دیتی ہیں۔ ان کے ہاتھوں سے بنے قالین، مٹی کے برتن اور دیگر روایتی اشیاء دنیا بھر میں مشہور ہیں۔ مراکش کی دیہاتی خواتین نہ صرف گھر کی ملکہ ہوتی ہیں بلکہ ایک ماہر کسان، کاریگر اور ماں بھی ہوتی ہیں۔ یہاں کی زندگی اسلام کے گرد گھومتی ہے۔ فجر کی اذان کے ساتھ گاؤں جاگتا ہے، لوگ مسجد جاتے ہیں اور دن کے تمام کاموں میں اللہ کا ذکر شامل رہتا ہے۔ رمضان، عید، میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور محرم جیسے مذہبی مواقع یہاں نہایت عقیدت سے منائے جاتے ہیں۔ مراکش کے بہت سے گاؤں اطلسی پہاڑوں کے دامن میں واقع ہیں جہاں برف سے ڈھکی چوٹیاں، بہتے نالے اور جھاڑیوں میں چرنے والے جانور قدرت کے حسین نظارے پیش کرتے ہیں۔ یہاں کا موسم عام طور پر خوشگوار ہوتا ہے اور فضا میں ایک خاص سی تازگی ہوتی ہے۔ ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے فطرت خود سانس لے رہی ہے۔ اگرچہ یہ علاقہ ترقی پذیر ہے لیکن اب حکومت کی جانب سے ان علاقوں میں اسکول، چھوٹے کلینک اور بجلی جیسی سہولیات فراہم کی جا رہی ہیں۔ کئی جگہوں پر سولر پینلز لگا کر گھروں کو روشنی دی جا رہی ہے۔ کچھ گاؤں میں بچے اسکول جاتے ہیں اور شام کو کھیتوں یا جانوروں کے ساتھ ہاتھ بٹاتے ہیں۔ مراکش کے گاؤں میں مقامی میلے اور تہوار نہایت دلچسپ ہوتے ہیں۔ گھڑ سواری، لوک موسیقی، طبلے، بینڈ اور تلواروں کا رقص ان تہواروں کا حصہ ہوتا ہے۔ فانوس تہوار اور فین تہوار جیسے مقامی جشن میں دور دور سے لوگ شرکت کرتے ہیں۔ یہ تہوار نہ صرف تفریح کا ذریعہ ہوتے ہیں بلکہ گاؤں کے لوگوں کے آپس کے تعلق کو بھی مضبوط کرتے ہیں۔ مراکش کی دیہی زندگی دنیا بھر کے سیاحوں کے لیے کشش رکھتی ہے۔ ہر سال ہزاروں لوگ ان گاؤں کا رخ کرتے ہیں تاکہ وہاں کی اصل ثقافت، قدرتی حسن اور سادگی کو دیکھ سکیں۔ یہاں کی برابر ثقافت اور امازیغ کمیونٹی کی زبان، لباس، خوراک اور طرز زندگی خود میں ایک مکمل تاریخ ہے۔ تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی مکمل ویڈیو مراکش کے دیہاتی طرز زندگی کے بارے میں۔ یہ سادگی، خلوص اور قدرت سے جڑی ہوئی زندگی آج کے شور شرابے کے دور سے ایک مثالی دنیا ہے۔ ہمیں امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ایسے مزید انفارمیٹیو اور دل کو چھو لینے والی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔